یہ کچھ ویورز کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کرپٹو کرنسی کے بارے میں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو میں عرض کروں، کرپٹو کرنسی ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، چونکہ یہ باقاعدہ گراؤنڈ پہ کوئی کرنسی موجود نہیں ہے، ایک فرضی سکہ ہوتا ہے نیٹ کے اوپر موبائل میں۔ تو اس کے پیچھے چونکہ ایک حقیقی کرنسی نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج تک کسی کنٹری نے، کسی ملک نے، کسی ادارے نے اس کو حقیقی کرنسی ڈکلیئر نہیں کیا۔ اس وجہ سے جید مفتیان کرام جو ہے اس کے بارے میں فی الحال خاموش ہیں، وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے کہ اس کو کرنسی مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ شریعت نے جو مال کی تعریف کی ہے، کرنسی کی تعریف کی ہے، وہ بھی اس پہ جو ہے منطبق نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اکثر علماء کرام جو ہے اس بارے میں خاموش ہیں۔ جب تک کوئی ادارہ، کوئی عالمی ادارہ، کوئی کنٹری، کوئی ملک اس کو باقاعدہ کرنسی ڈکلیئر نہیں کر دیتی، اس وقت تک اس کا شرعی حکم معلوم کرنا جو ہے مشکل ہے۔ تاہم علماء کے جو فتاوی جات آ چکے ہیں، اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اکثر علماء اور مفتیان کرام کا رجحان جو ہے اس کے عدم جواز کی طرف ہے، کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ غیر شرعی ہے، اس لیے کہ یہ باقاعدہ کرنسی نہیں ہے، یہ ایک فرضی سکہ ہے۔ اس لیے جب تک اس کی حقیقت معلوم نہ ہو جائے، جب تک اس کو کرنسی ڈکلیئر نہ کیا جائے، جب تک کوئی واضح فتویٰ نہ آ جائے، جب تک اس کی حقیقت معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس طرح کے جو ہے گیمیں ہیں یا جو بھی سسٹم ہوتا ہے موبائل میں کرپٹو کرنسی کا، اس کے اندر ہمیں جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے سجدہ صاحب کے بارے میں۔ یہ محمد زاہد صاحب ہیں حیدرآباد سے، کہ سجدہ صاحب کے اندر سلام ہوتا ہے یا نہیں۔ تو سجدہ صاحب کے اندر نہ رفع یدین ہوتا ہے، یعنی ہاتھ اٹھا کے بھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کرنا، اور سجدے کے بعد سلام بھی نہیں پھیرنا، صرف بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جانا ہے، آپ کا سجدہ صاحب مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے خاتون کا، جنہوں نے ایک خواب ذکر کیا ہے۔ یہ خواب کی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، تو میں خواب کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں۔ خواب کے بارے میں اکثر کومنٹ سیشن میں سوالات آتے رہتے ہیں کہ اکثر جو خواب ہوتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے زمانے میں جب فتنے کا زمانہ ہے، لوگوں کے اندر گناہ کی طرف رغبت بہت زیادہ ہے، ہم بہت گناہ گار مسلمان ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں ہمارے جیسے، ان کے اکثر خواب جو ہے وہ سچے نہیں ہوتے۔ اور آج کل کے زمانے میں بالخصوص 80% خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ دن کے خیالات ہوتے ہیں جو منقش ہو کر نیند کے اندر ہمارے ذہن پہ سوار ہو جاتے ہیں، جن کو قرآن کریم میں اضغاث و احلام کہا گیا ہے۔ اس لیے ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ جو کمنٹ سیشن میں آج خواب کا ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے، اس خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے۔